وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ آیت سورۃ البقرہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اس بارے کچھ باطل فرقے جو ہے یہ ایک عقلی استدلال اور عقلی تفسیر پیش کرتے ہیں کہ جب مقتول جسم ہوا تو زندہ بھی جسم ہوگا، لہذا شہید کا جسم اسی زمینی قبر میں زندہ ہوتا ہے یا باہر پڑا ہو تب بھی زندہ ہوتا ہے، اس جسم کو مردہ کہنا جائز نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے عقلی تفسیر پیش کی ہے اس کا کیا جواب ہے؟ یاد رکھیے، پہلے تو اس کا ایک الزامی جواب ہے کہ اگر یہ جسم زندہ ہے، اسی آیت سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، تو پھر اسے دفن کرتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں، زندہ یا مردہ؟ ہم ایک ان پڑھ مولوی کہہ رہا تھا کہ میں اس کو شہید سمجھ کر ہی دفن کرتا ہوں، یعنی وہ یہ کہتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ اس کے جسم کو میں نے زندہ کہنا ہے یا مردہ کہنا ہے، یعنی اس وقت اس کی زبان یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں اس کو زندہ سمجھ کر دفن کر رہا ہوں یا مردہ سمجھ کر دفن کر رہا ہوں۔ تو پہلی خرابی ان کے اس نظریے سے خود ان کو یہ لازم آئے گی کہ اگر وہ شہید کے جسم کو زندہ سمجھتے ہیں تو پھر ان کو دفن نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ شہید کا جسم زندہ ہے یہ قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف ان کی عقلی اختراع ہے۔ تو اس کا الزامی جواب سن لیا، تو تحقیقی جواب یہ ہے کہ اس کے دو توجیہ ہیں کہ شہید کی روح اور جسم یہ دونوں مقتول ہوئے ہیں۔ کس طرح کہ روح جسم سے جدا ہوئی اور جسم روح سے جدا ہوا، تو دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو دونوں پر ایک قسم کی موت آ گئی، یعنی دنیا والی۔ تو جب دنیا والی موت آ گئی دونوں پر، اب دونوں کو زندہ ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی احیا ہے۔ تو بالکل اسی طرح تھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر نہ آتی تو ہم کہتے شہید کا جسم بھی زندہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا، اور شہید کی روح بھی زندہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تفسیر ارشاد فرما دی، اور یہ تفسیر مشاہیر کی حد تک ہے، یعنی اس پر عقیدہ بھی بنایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی جو ارواح ہے وہ سبز پرندوں کی سواریوں میں ان کو سوار کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کی روح کو اللہ تعالیٰ دن قیامت واپس لوٹائیں گے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرما کر دونوں کی زندگی نہیں بلکہ صرف اور صرف روح کی زندگی بیان کر دی ہے، اور جسم کی زندگی پر پابندی لگا دی ہے۔ بلکہ خود قرآن بھی کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں تو صرف جسم کی حیات کا شعور ہے اور یہ جسم کی حیات نہیں ہے۔ اس پر سارے مفسرین اٹھا کر دیکھ لیجئے، تفسیر بیضاوی والے بھی تو بڑے شد و مد سے اور بڑے واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ اس رسول اللہ کی تفسیر سے اور وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کے لفظ سے امام بیضاوی وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کے بعد لکھتے ہیں کہ شہید کا جسم زندہ نہیں ہے۔ تو جس نے کہا نا کہ مقتول جسم ہوا تو زندہ بھی جسم ہونا چاہیے تھا، حالانکہ ان کو روح نظر نہیں آ رہی، جس کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو اب ایک ان کی عقلیات ہے باطل، جس کے اوپر وہ خود بھی نہیں پورا عمل کر رہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر آ گئی ہے۔ تو تفسیر کے مقابلے میں ہم کسی کی بات تو نہیں مان سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح ارشاد فرما دیا۔ حتیٰ کہ بعد کے علماء تفسیر روح المعانی میں بھی فرمایا کہ فرض کرو اگر کوئی اس جسم کو، یعنی اس مدفون جسد کو، یہ جو سامنے پڑا جسم ہے، اس کو اگر کوئی زندہ کہتا ہے تو یہ صفحۃ الاحلام، اس کا عقل بھی بیوقوفانہ ہے، کیونکہ یہ تفسیر کو غلط سمجھائی۔ یہ تفسیر روح المعانی میں لفظ موجود ہے۔ خود حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس انداز سے، اس دنیا کے اعتبار سے، یعنی اس جسم کو کہنا کہ یہ مر گیا، یہ کہنا جائز ہے، یعنی وہ خود اس کے اوپر میت کے اطلاق کو جائز سمجھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح عقائد اسلام وغیرہ حقانی میں اس قسم کے بہت سارے آپ کو حوالے مل جائیں گے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی شخصیت اسلام میں قائل نہیں گزری جو اس آیت سے یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ جسم زندہ ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جسم کے دفن کرنے کی اجازت دے دی اور فرما رہے ہیں کہ یہ جسم زندہ نہیں بلکہ روح زندہ ہے، یعنی روح کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص زندگی عطا کی ہے، تو دنیا میں اور کون ہے جو کہے کہ یہ جسم جو ہے زندہ ہے؟ تو لہذا یہ اس آیت کی تفسیر کرنا یہ تفسیر بالراج ہے جو باطل ہے۔ باطل ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی قائل جو یہ تفسیر کر رہا ہے وہ خود بھی اس پر عمل تو نہیں کر رہا، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو دفن بھی تو کرنا ہے، حالانکہ جسم جو زندہ ہو اس کو دفن نہیں کیا جاتا۔ اور اس کے اوپر یہ سوال بھی بڑا بھاری رہا ہے اور آج تک رہا ہے کہ ایک طرف سے آپ کے شہید کی میت آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہو کہ یہ شہید ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ میت ہو گیا ہے اور اللہ فرما رہے ہیں زندہ ہے، تو اس وقت بتاؤ کس کی مانتے ہو؟ ڈاکٹر
ڈاکٹر کی یا اللہ کی؟ تو اب ظاہر ہے جو کہہ رہے ہیں کہ شہید کا جسم زندہ ہے وہ اس وقت اللہ کی تو نہیں مان رہے ہوتے نا، بلکہ ڈاکٹر کی مان کر اس کے کفن دفن کا انتظام شروع کر دیتے ہیں اور اسے دفن کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو عقلی استدلال ہے، یہ کہنا کہ شہید کا جسم مقتول ہوا ہے تو لہذا زندہ بھی یہی ہوگا، تو یہ اس عقلی اور نقلی اعتبار سے بالکل باطل ہو گیا۔ اور دوسرا بھی ایک ذوق تفسیر موجود ہے جس کے اوپر کئی زیادہ حوالے مل جاتے ہیں، اور یہ محققین کے ہاں تحقیقی بات یہ بھی یہی ہے کہ قتل کون ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جسم قتل نہیں ہوا بلکہ جسم مجروح ہوا ہے، یعنی جسم مجروح ہوا ہے، اور قتل اور فوت جو ہے وہ روح ہی ہے، اور یہ روح کی موت ہوتی ہے کہ وہ جسم سے جدا ہو جائے، کیونکہ خود قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ روحوں کو لیتا ہے، تو یہ موت کا اطلاق، وفات کا اطلاق ہوتا بھی روح پر ہے۔ لہذا جب مری روح ہے، شہید جب روح ہوئی ہے اور جسم تو مجروح ہوا ہے تو زندہ بھی روح کو ہونا چاہیے۔ اور ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق کے تحت خود دیکھ لیجئے تفسیر روح المعانی کے اندر باقاعدہ کہا گیا کہ اصل انسان ہوتا بھی روح ہے، اور یہ جو باڈی ہوتی ہے یہ تو اس کا ایک سہارا اور سواری ہوتی ہے۔ بہرحال ان باتوں کو لکھ لیجئے، مزید اس کے اوپر چند سوالات ہیں جو اس کے بعد انشاءاللہ